یہ 40 نووی کی حدیث نمبر 10 ہے۔ یہ اسی قرآن کی آیت سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور ارشاد ہے، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت نمبر 51 بھی یہی باتیں کہہ رہی، اے رسولو پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی یہاں پر اس حدیث کو ہم دیکھ رہے تھے، یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ صاف طور پہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو جو ہدایت دی ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرو گے میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ مطلب اس بات کا حوالہ دینے سے یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے رسولوں کو یہ ہدایت دی ہے جس پر انہوں نے عمل کیا، اور اسی بات کی دعوت انہوں نے اپنی امتوں کو دی، لیکن ان کی امتوں نے خود اپنے جی سے اپنے مشرکانہ تہمات کے تحت طیبات کو حرام کر لیا۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے پاک کی تھیں، حلال کی تھیں، اسے انہوں نے خود حرام کر لیا، اور جو اللہ نے حرام کی تھی اسے حلال ٹھہرا لیا، اور اس طرح ان لوگوں نے رسول کی بتائی ہوئی راستے کو چھوڑ کر بدعملی اور کفر کی راہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ وارننگ بھی دے رہا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اب اس لائن کے بعد جو اگلی لائن آتی ہے وہ پوری ایک نئی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس امت کے بارے میں، اور کئی سوال کا جواب وہ آیت دیتی ہے، خاص کر کے جو ہمارے نئے بچے ہیں، جو بھی جن کے گھروں میں دین کی تعلیم کا پورا انتظام نہیں ہے، بنیادی باتیں انہیں نہیں معلوم، ان کے کئی سوال کا جواب اس میں ہے، جس کو ہم نے پہلے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے نیٹ پر ڈالا تھا، کہ وہ اگلی آیت جو آیت نمبر 52 ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اب یہ رسولوں کی جتنی امتیں آئی ہیں ان کی پوری ہسٹری بیان کر رہی ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یعنی یہ جو امت ہے دراصل ایک ہی امت ہے، یعنی شروع سے جتنی بھی اللہ نے امت بھیجی ہے وہ ایک ہی امت ہے۔ یعنی جتنے اللہ نے رسول دنیا میں بھیجے، جو میسنجرز آف گاڈ اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب کی دعوت ایک ہے، انہوں نے ایک ہی بات کی دعوت دی تھی ہر اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اور بنیادی دعوت کیا تھی کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ بنیادی دعوت تھی ہر امت کو۔ اور شریعت کے پہلو سے بہت چیزیں حلال تھیں جو حرام ہوئی، حرام تھی، ان چیزوں میں تو چینجز آئے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک ہی امت ہے، سارے کے سارے نبی ایک ہی دین لے کر آئے تھے اور سب نے ایک امت بنانے کی کوشش کی، اور میں سب کا رب ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا رب کوئی اور ہے، یا عیسیٰ کی قوم کا رب کوئی اور ہے، یا تب سے ہمارے آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے، حضرت نوح آئے، ان سے نسلیں پھیلی، تو یہ سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ لیکن جو امتیں تھیں، جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے آپسی ضد کی وجہ سے اس اللہ کے ایک دین کو، جو اللہ نے پوری دنیا میں ایک ہی دین اتارا تھا، اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
اب جس کے پاس جو بچا ہوا ہے اسی کو اصل دین سمجھتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس اس کے باپ دادا نے بتا دیا اب سمجھتا ہے اصل دین وہی ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ایک ہی دین اتارا، تمام امت ایک، اور تمام انبیاء کا جو دعوت تھی وہ ایک ہی تھی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 اور 93 میں بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدونی فتقطعوا امرهم بینہم۔ یہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ سب تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی بندگی کرو۔ آگے دیکھیے اسی بات کو اللہ نے پھر سورہ بقرہ میں دہرا دیا، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ لوگ ایک ہی امت بنائے گئے تھے، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ نے ایک ہی امت بنائی تھی، جب لوگوں نے تفرقہ اندازی کی، الگ الگ دین بنا لیے، اپنے مذاہب الگ کر لیے، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ یعنی وہ نبی کیا کرتے تھے؟ بشارت بھی دیتے تھے، اچھی باتیں خوشخبری بھی سناتے تھے، اور اللہ سے ان کو ڈراتے بھی تھے۔ اور ان انبیاء کے ساتھ اللہ نے اپنی کتابیں بھی بھیجی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ اللہ نے اپنی کتابیں بھی انبیاء کے ساتھ بھیجی تھی، تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات یہ لوگ کر رہے ہیں ان اختلافات کا فیصلہ وہ کتاب کر دے۔ اور یہ اختلاف کیا تھا؟ جو لوگ اختلاف بھی کرتے تھے یہ اللہ کی پوری تنبیہات آنے کے باوجود محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں مذہب سب تو اسلام ہے، لیکن ہمارے پتہ نہیں کتنے فرقے بنے ہیں، اور سب اپنے کو صحیح بتاتے ہیں، اور سب کے پیچھے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی ضد ہے، یہ باہمی ضد کی وجہ سے الگ الگ ہے۔ اللہ نے تو ایک ہی دین اتارا تھا۔ اب یہاں سے دیکھیے قرآن کا فلسفہ سمجھ لیجیے، وہ فلسفہ کیا ہے؟ قرآن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا میں خدا کے جو نبی آئے ہیں وہ الگ الگ دین کی دعوت لے کر آئے تھے اور انہوں نے الگ الگ امتوں کی بنیاد ڈالی، بلکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر نبی نے ایک ہی امت مسلمہ کو قائم کرنے کی جدوجہد کی تھی۔ لیکن جب قوموں نے اس دین میں بگاڑ پیدا کیا تو اللہ نے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے دوسرے نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ ان رسولوں نے اصل دین سے الگ کوئی نئی بات نہیں پیش کی، بلکہ اصل دین کو قائم کرنے پر اپنا سارا زور صرف کیا۔ قرآن اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے، یعنی ہر انبیاء کے ساتھ اللہ نے جو کتابیں بھیجی تھیں تو یہ جو قرآن ہے یہ بھی اسی آخری نبی کے ساتھ کی یا اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اس نے اصل دین کو، وہ دین جس کی دعوت آدم نے دی تھی، وہ دین جس کی عادت حضرت نوح نے دی تھی، وہ دین جس کی دعوت حضرت مسیح نے ہر سے لے کے ہر نبی نے دی، اس کی اصل صورت میں آخری نبی نے اس کو پیش کر دیا۔ یعنی یہ بگاڑ جو دین میں لوگ لائے تھے تو آخری نبی اور قرآن اس کے ساتھ اترا، اور وہ جو بگڑی ہوئی صورت تھی دین کی اس کو صاف ستھرا کر کے صحیح دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اب پیش کر دیا ہے۔ اس طرح سے دین کو اللہ نے آخری نبی کے ساتھ ہی تکمیل کو پورا کر دیا، دین کو پورا کر دیا۔ اب اس اعتبار سے تمام قوموں کا اصل دین ایک ہی ہے۔ دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں آپ کوئی لے لیں، ہندو ہوں، بودھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، ان سبوں نے اپنا دین الگ کیا ہے، لیکن اصل دین اللہ نے اتارا تھا وہ تو ایک ہی دین ہے۔ تو
پوری دنیا کا دین جو اللہ نے بولا تھا، پوری انسانیت کے لیے جو دین اللہ نے بھیجا تھا، وہ ایک دین تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ اب حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم نے ان کو اتنا جھنجھوڑا ہے، ان کو کروٹ بدلنے کے لیے کہا ہے، لیکن یہ اپنے کو بدلنے کو تیار نہیں، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ اپنی سرمستی کا انجام بہت جلد دیکھ لیں گے۔ ایک مدت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے، ان کو مدت دی ہے، ایک وقت ان کا پورا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اب آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اب اس سرمستی جو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ان کی جو مستی میں غفلت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں اتنی مستی میں ہیں؟ لوگ کیوں اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے آیت نمبر 55 اور 56 میں۔ آیت نمبر 55 اور 56 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد میں جو اضافہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھلائی میں اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اصل حقیقت کا احساس نہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انہیں مال دے رہا ہے، جو انہیں اولاد دے رہا ہے، تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بھلائی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہا ہے، لیکن دراصل ان کو حقیقت کا کی جانکاری نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سرمستی کی اصل وجہ ہے کہ ہم نے دنیا میں جو خوشحالی انہیں دی ہے، یہ ان کی ایسی خوشحالی ہے، یہ ایسی تھپکی ہے جو انہیں جاگنے نہیں دے رہی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں جو اللہ نے عیش انہوں نے ان کو دیا ہے، ان کی زندگی کے کامیاب ہونے کی یہ دلیل ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے مال دی ہے، اولاد دی ہے، تمام چیزیں دی ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ یہ ان کے ذہن میں گھسا ہوا ہے کہ مال و دولت اس کے نیک اعمال ہونے کی دلیل ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ کسی بھی ڈرانے والے کی باتوں سے ڈرتے نہیں ہیں اور اپنے عیش کو چھوڑتے نہیں۔ پھر اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر وہ سمجھ بیٹھے ہیں تو بہت غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے تو ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اس کے بدلے میں دنیا میں تمام آسائشیں دی ہیں۔ کہتے ہیں یہ ان کا خیال غلط ہے۔ اب آیت نمبر 57 سے 61 میں کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں، دیکھیے گا۔ جب سورہ مومنون کے شروع کی جو آیتیں تھیں اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی بات، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ اب جو مومن ہیں ان کی صفتیں جو شروع میں بیان کی گئی، جب سورہ مومنون ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں فروتنی ہے، اللہ کے سامنے خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ اور اس میں 11 آیتیں ہیں جس میں مومنین کی صفت بیان ہوئی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا انہی صفتوں کو اللہ نے پھر بیان کیا ہے کہ پہلی صفت یہ ہے، یہ جو مومن اگر ہے یہ اپنے رب کی خشیت سے ہر وقت لرزاں اور ترزاں ہے، اس کی شہادت ان کی نمازوں سے ملتی ہے، کیونکہ آیت نمبر 2 جو ہے اس میں یہی ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ ان کی نمازوں میں خشیت ہے، یعنی اللہ کے سامنے ایک خوف ہے، ایک
فروتنی ہے، کہتے ہیں ایک فرما برداری کے لحاظ سے اس اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ نماز کیا ہے؟ ان کے ایمان کی شہادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایمان کی گواہی دیتی ہے کہ یہ شخص ایمان والا ہے اگر اس کی ایسی نماز ہے، اس طرح سے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسری صفت بیان کر دی یہاں پر، ہم بآیات ربہم یؤمنون، کہتے ہیں یہ متکبر نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑاتے۔ جب اللہ کا رسول ان کو یہ آیات سناتا ہے تو اس پر وہ آمنا صدقنا کہتے ہیں، یعنی فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں۔ پھر تیسری صفت بیان کی ہے، ہم بربہم لا یشرکون، یعنی ان کا جو اعتماد ہے، جو توکل ہے، وہ صرف اللہ پر ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ چوتھی صفت کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس میں نمائش اور فخر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ان کی صفت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ یہ لوگ جو بھلائیوں اور کامیابیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور یہ ان نیکیوں کے ثمرات پا کے رہیں گے۔ یعنی یہ لوگ یسارعون صورت، یعنی جو سبقت، جو آگے نکل جانے والے ہیں نیکیوں میں، یعنی یہ لوگ کیا کر رہیں گے، ان کے پھل انہیں مل کر کے رہیں گے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جنہیں اللہ نے مال و دولت دے دی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ان کی فتح ہے، وہ ان کی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر انسان یاد رکھے کہ جو لوگ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں یہ اپنی بازی جیتیں گے، یہی دراصل جیتنے والے ہیں اپنی بازی، نہ کہ وہ لوگ جنہیں گھمنڈ ہے، غرور ہے اپنی مال و دولت۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب یہ وہ باتیں آئی ہیں جو سورہ بقرہ کے آخری پیرا میں آئی ہیں، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ سورہ بقرہ کے جو آخری رکوع اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھا نہیں ڈالتا۔ انسان کے اندر جو کیپیسٹی ہے، جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس سے زیادہ اس پر کوئی بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا۔ تو یہ مومنین کو یہ صفت بیان کی گئی، تو یہاں پر اس بات کو اللہ نے پھر دہرایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ امتحان تو سخت ہے لیکن اہل ایمان اطمینان رکھیں کہ ہم اپنے راہ میں سبقت کرنے والوں کو کسی ایسے امتحان میں نہیں ڈالتے جس کو اٹھانے کی ان کے اندر طاقت نہ ہو۔ ہمارے راستے میں جو کچھ مشقت جھیلیں گے، چھوٹے ہی ہو بڑی، وہ ہمارے پاس ایک رجسٹر میں درج ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان کو دکھائے گا۔ اب یہ جو متکبرین ہیں ان کو کیا مغالطہ ہے، اس کا بھی ذکر آگے آیا ہے کہ یہ لوگ اپنی خوشحالی کو اپنی نیک اعمالی کے دلیل بنا کے بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں کے دل اس انظار سے جو خدا کا رسول ان کو سنا رہا ہے غفلت کے پردوں میں ہے، اور یہ اس طرح اپنی سرمستیوں میں کھوئے رہیں گے۔ ان کی دلچسپیوں کے سبجیکٹ
یہ الگ الگ معاملے میں یہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی دلچسپی الگ الگ اعمال میں ہے، اور یہ اسی میں منہمک رہیں گے یہاں تک کہ جب خدا کا عذاب ان کو دبوچ لے گا تب وہ فریاد کریں گے، لیکن اس وقت ان کا فریاد کرنا بالکل بے سود ہوگا۔ یعنی جب اللہ کا عذاب ان کو دبوچ لے گا تب ان کا فریاد کرنا بے سود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اس وقت ہماری طرف سے یہ کہا جائے گا کہ ہمارے آگے رونے گڑگڑانے کا وقت گزر چکا، اس کا موقع پہلے تھا، تب تمہاری رونیت کا حال یہ تھا کہ جب ہماری آیات تم کو سنائی جاتی تھی تو تم پیچھے بھاگتے تھے، ہمارے رسول کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، تو اب اپنی ضد کا انجام بھگتو، اب ہماری طرف سے اپنے لیے کسی خیر کی امید نہ رکھو، اور کوئی دوسرا بھی آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرے۔ یعنی اس چیپٹر میں جو پیراگراف آج پڑھا گیا اس کے آخر میں اللہ نے اس بات پر ختم کیا ہے کلام کو کہ جو بات اللہ نے فرمائی ابھی تک مومنوں کے بارے میں سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اب رو یا شور مچاؤ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب نہ ہمارے یہاں تمہاری کچھ سنوائی ہے اور نہ کوئی دوسرا تم کو ہم سے چھڑا سکتا ہے۔ ہماری خوشنودی حاصل کرنے کا وقت وہ تھا جب ہمارے رسول کی زبانی تم کو ہماری آیات سنائی جا رہی تھی، لیکن اس وقت تمہاری بد دماغی کا حال یہ تھا کہ تم نہایت تکبر کے ساتھ اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح سے کتراتے تھے گویا کوئی افسانہ سنا رہا ہے، کوئی قصہ سنا رہا ہے جس کی بات تمہارے نزدیک قابل اعتنا نہیں تھی۔ تو یہ مومنین کی صفت پچھلے چیپٹر میں ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنون کے بارے میں کیا بتایا، اور تھوڑا سا آگے آج پھر بتایا گیا کہ مومنین کیسے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو لوگ مال و دولت والے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ تمام انبیاء جو اللہ نے جن انبیاء کو دنیا میں بھیجے وہ ایک ہی دین کی دعوت لے کے آئے تھے، اور ساری انسانیت کے لیے اللہ نے ایک ہی دین اتارا تھا، لیکن لوگوں نے باہم ضد کی وجہ سے الگ الگ دین بنا لیے، یعنی اللہ کے ایک دین کے ٹکڑے کر دیے، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے جو مذہب چھوڑا تھا وہی اصل مذہب ہے، اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے اپنے تمام باتیں بتا دی اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم چاہیں تو اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نفع وہ حاصل کرے گا جو اس پر غور کرے گا، کیونکہ قرآن جو ہے بار بار کہتا ہے کہ یہ اولی الالباب کے لیے ہے، عقل والوں کے لیے ہے، جو غور و فکر کرتا ہے اس کے لیے ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے۔